السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مختلف ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کے اثرات کی وجہ سے تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مڈل کلاس اور مزدور طبقے کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی بات کریں تو یہاں یومیہ آمدن اتنی مناسب ضرور ہے کہ متوسط طبقے کی فیملی اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس جنوبی ایشیائی ممالک میں یومیہ اجرت ہو یا ماہانہ تنخواہ، وہ مہنگائی کے اس طوفان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں محض 2 ہفتے ہی میں 60 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا۔ سرکار کا موقف ہے کہ پچھلی حکومت نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے اس کے مطابق اب عوام کو مزید سبسڈی نہیں دی جا سکتی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ناگزیر ہے۔ امکان ہے اور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید 30 سے 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ واپس کیسے جائے گا؟ ایک مڈل کلاس فیملی اور مزدور طبقے کی زندگی بہتری کی جانب دوبارہ کیسے گامزن ہوگی؟ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پچھلی حکومت روس سے تیل کی خریداری کا کوئی معاہدہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وزارت پیٹرولیم کی طرف سے صرف ایک خط ارسال کیا گیا تھا جس کا روس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر بھارت کی طرف دیکھیں تو اس نے سخت امریکی اشاروں کے باوجود بھی روس سے سستے تیل کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ پھر پاکستان کو روس یا ایران سے تیل خریدنے میں کیا مشکل اور رکاوٹ ہے؟ عوام کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں معاشی حالات میں بہتری اور مہنگائی کی شرح میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے تو ایسا نہیں لگتا۔ اب حکومت کے پاس جادو کی ایسی کون سی چھڑی ہے جس سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس کا عوام کو شدید بے چینی سے انتظار ہے۔ بہرحال ملک کے عوام حکومتی فیصلوں سے سخت نالہ ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں سبسڈی نہیں دے رہی تو اپنے شاہی اخراجات بھی ختم کرے۔ آج کے پروگرام میں اسی صورتحال پر بات کریں گے۔ نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی اور پاکستان میں کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبر عتیق الرحمان۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے اور جنوبی ایشیائی ممالک پر پڑتے ہوئے اس کے منفی اثرات پر آج بات ہوگی۔ نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی۔ بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب۔ سر پہلے تو یہ بتا دیں کہ جس تیزی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے اثرات نے تمام ہی طبقات کو متاثر کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں پاکستان میں معاشی صورتحال کیا ہوگی؟ شکریہ۔ دیکھیں، اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا میں جو تیل کی پیداوار ہے وہ مجموعی طور پر 8 کروڑ 85 لاکھ سے لے کر 9 کروڑ بیرل روزانہ ہے، یعنی 9 کروڑ بیرل آپ اس کو اوسط سمجھ لیں۔ اس میں 3 ممالک 1/3 پیداوار، ان 3 ممالک سے 1/3 پیداوار آتی ہے، امریکہ، روس اور سعودی عرب۔ یہ تینوں تقریباً 1 کروڑ بیرل روزانہ ان کی پیداوار ہے۔ تھوڑا سا یہ پلس مائنس 5 لاکھ 6 لاکھ فرق ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امریکہ بہادر یہ چاہتے ہیں کہ روس کی پیداوار جو ہے اس کو یعنی روس کے تیل کی فروخت جو ہے وہ بالکل روک دی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ 1/3 پیداوار کو، 1 کروڑ بیرل پیداوار کو روک دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں تمام ماہرین کہہ بھی چکے ہیں۔ ابھی اٹلانٹک کونسل کا ایک اجلاس ہوا تھا 1 مہینے پہلے ابو دھابی میں، جس میں متحدہ عرب امارات کے جو وزیر تیل ہیں المرزوئی صاحب، انہوں نے بس صاف صاف کہا کہ دنیا میں کسی بھی ملک کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ روس کی پیداوار کو ریپلیس کر سکے، یعنی 1 کروڑ بیرل فراہم کر سکے اگر ہم روسی تیل کو روک دیں۔ اچھا، یہ جو مسئلہ اس وقت جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ایک نفسیاتی یعنی بازار کی جو نفسیات ہے
اس میں ہیڈ لائن افیکٹ کہتے ہیں، یعنی پیداوار کم نہیں ہوئی ہے، نہ طلب میں کمی زیادتی ہوئی ہے، طلب اور رسد تقریباً برابر ہے اس وقت، لیکن یہ جو ہیڈ لائن افیکٹ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بازار میں خبر آنے سے چیزیں جو ہیں وہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ غیر مستحکم ہو جاتی ہیں، بالکل ایسی جیسے ابھی کل اعلان کیا ہے اوپیک کے ممالک نے کہ وہ 6,48,000 بیرل پیداوار اپنی بڑھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کل $2 فی بیرل کے قریب قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی۔ حالانکہ وہ پیداوار جو جولائی میں آئے گی اور اس کے بعد بازار میں پہنچتے تقریباً 15 جولائی سے زیادہ یعنی 1.5 مہینے کا وقفہ کا عرصہ بھی باقی ہے، لیکن یہ ہیڈ لائن افیکٹ ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، یہ اضافہ جو ہے اس کی بنیادی وجہ امریکہ کا یہ اصرار ہے اس بات پر کہ روسی تیل کی خریداری بند کی جائے، لیکن یہ مسئلہ ان سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ دیکھیں کل ہی ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے یورپی یونین کا، جس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم جو ہیں وہ روسی تیل کی جو خریداری ہے وہ اس سال کے آخر تک 2/3 کم کر دیں گے۔ اچھا ظاہر کہ یہ بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ ہم پائپ لائن سے آنے والے جو تیل اور گیس ہے اس کو تو نہیں روکیں گے، ہاں جہازوں کے ذریعے جو تیل اور گیس آ رہا ہے یورپ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھیے مسئلہ یہ کہ تقریباً 80% جو ایندھن ہے یورپ آنے والا روس سے وہ پائپ لائن کے ذریعے آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کی بہت بڑی ایک پائپ لائن درزبا پائپ لائن ہے جو 4,000 کلومیٹر لمبی ہے، روس یہ سوویت یونین کے وقت سے ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس پائپ لائن پہ قدغن نہیں لگائی جائے گی، اور اس پائپ لائن سے تقریباً 14 لاکھ بیرل تیل روزانہ یورپ آ رہا ہے، خاص مشرقی یورپ کے جو علاقے ہیں جیسے ہنگری ہے، چیکوسلوواکیا ہے، آسٹریا ہے، یا مشرقی جرمنی کا علاقہ، یعنی جرمنی کا مشرقی حصہ، اور یوکرین، بیلاروس اور پولینڈ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ یہ رہا کہ گیس کی تیل کی پیداوار تو نہیں رکی، لیکن بار بار کے ان اعلانات کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ یعنی جو تیل کے خریدار ہیں وہ مختلف ذرائع سے وہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں روسی تیل کو، اس کی وجہ سے بازار میں جو پینک ہے، یہ قیمتوں میں اضافہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیداوار کم ہو گئی ہے یا طلب بڑھ گئی ہے، بلکہ یہ جو امریکہ کا دباؤ بار بار کہ روسی تیل کو استعمال نہیں کیا جائے، اس کے نتیجے میں جو پینک کریٹ ہو رہا ہے بازار میں جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے، یہ اضافہ اس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، عمران خان اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کو امریکی سازش کہتے رہے ہیں اور وہ ابھی بھی اپنی اس بات پر قائم ہے۔ موجودہ حکومت پر اگر کوئی امریکی اور عالمی دباؤ یا پھر عالمی پابندیاں لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو حکومت روس سے تیل کی خریداری کا کوئی معاہدہ کیوں نہیں کر لیتی؟ بھارت نے تو معاہدہ کر لیا ہے روس سے تیل کی خریداری کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو روس سے تیل کی خریداری میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اب یہ میرا خیال اس بات کا جواب تو شہباز شریف یا ہمارے نائب وزیر پیٹرولیم دے سکتے ہیں۔ ظاہر کہ دنیا میں خریداری تو کر رہے ہیں، چین بھی خریداری کر رہا ہے اور ہندوستان بھی لے رہا ہے۔ تاہم یہ بات بتاؤں کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ عمران خان نے معاہدہ کر لیا تھا، اس کے بارے میں متضاد خبریں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابتدائی بات تو ہوئی تھی پوٹن صاحب سے، لیکن معاہدہ طے نہیں پایا تھا، لیکن اب معاہدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ روس جو ہے وہ اپنا تیل بیچا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی ملکوں میں، آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے اپنے تیل کی مشرقی یورپ کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے بلکہ بعض انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں کہ اگر جولائی پہلی تک پیمنٹ جو ہے وہ ادائیگی جو ہے روبل میں نہ ہوئی تو وہ تیل بند کر دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات تو ہے کہ تقریباً 47 لاکھ بیرل تیل روزانہ یورپ جاتا ہے روس کا، اور وہ تیل اس کی بڑی مقدار جو ہے روس خود بھی چاہتا ہے کہ کوئی اور ذریعہ اس کا تلاش کر لے اسے فروغ کرنے کا، اس لیے کہ اسے بھی اعتماد نہیں کہ کب ان کی پائپ لائن بند کر دی جائے۔ تو میرا خیال یہ اچھا موقع تو ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ وہ روسی تیل کو نسبتاً رعایتی قیمت پہ حاصل کر لیں۔ عبداللہ صاحب، اگر پاکستان کے میڈیا اور اخبارات کا جائزہ لے تو کئی معاشی ماہرین کی یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ متاثر ضرور ہو رہی ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں بہتری آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی؟ جی، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی کل اوپیک کے اجلاس میں طے ہوا ہے کہ وہ اپنی پیداوار 6,48,000 بیرل یومیہ بڑھا رہے ہیں۔ ظاہر کہ یہ ایک بڑا اضافہ ہے، اس اضافے کی وجہ سے کل آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں $2 قیمت گر گئی۔ آج میں نے ابھی تک بازار دیکھا نہیں کیا ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ قیمت جو ہے اگر وہ اپنے وعدے پہ قائم رہے اوپیک کے لوگ کہ وہ اپنی پیداوار بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آج ہے وہ یہ کہ صدر بائیڈن اگلے ہفتے سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، اس دوران وہ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان اور بائیڈن صاحب کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، بلکہ خبر یہ بھی ہے کہ ان کا فون نہیں اٹھاتے شہزادے صاحب بائیڈن کا۔
تو صدر بائیڈن جو ہے وہ کل جا رہے ہیں اور ان کا اگلے ہفتے جا رہے ہیں سعودی عرب، اور ان کا خیال ہے کہ وہ آمادہ کر لیں گے سعودی عرب کو اپنی پیداوار مزید بڑھانے کے لیے. ظاہر کہ 6 لاکھ 7 لاکھ بیرل انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور مزید اگر وہ تھوڑی سی پیداوار اور بڑھا دیں، یعنی خیال ہے کہ سعودی عرب کم از کم 5 لاکھ بیرل اور بڑھا سکتا ہے، اس کا گنجائش موجود ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بھی 2 لاکھ بیرل بڑھا سکتا ہے. اس طرح اگر تقریباً 15 لاکھ کے قریب اضافی تیل بازار میں آ جائے تو اس کی وجہ سے تیل کی قیمت کم ہوگی. تو میرا خیال یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں یا تو استحکام آئے گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ قیمتیں تھوڑی سی کم ہو جائیں گی. عبدالی صاحب، موجودہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے IMF سے جو معاہدے کیے اس کی وجہ سے تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. اگر اب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم بھی ہوتی ہیں تو پاکستان کی حکومت IMF کی شرائط سے اپنی جان کیسے چھڑائے گی؟ دیکھیں IMF کی شرائط یہ نہیں ہوتی کہ اب تیل کی قیمت کیا رکھے. IMF کی شرط جو ہے یہ ہے دنیا میں کہ آپ جو بازار میں تیل مل رہا ہے اس کے مطابق اپنے ملک میں قیمت رکھیں. تو اگر اوپیک اگر درآمدی تیل سستا ہے تو ہم اسے اپنے عوام کو سستا پاکستان کو بیچ سکتی ہے، اور اگر قیمت زیادہ. ابھی جو اعتراض ان کو یہ تھا کہ پاکستان جو میں نے سمجھا ہے میڈیا سے وہ یہ کہ اوپیک کا اعتراض یہ تھا کہ پاکستان مہنگا تیل خرید رہا ہے باہر سے اور وہ سستا بیچ رہے ہیں اپنے صارفین کو. تو اس کا مطلب جو سبسڈی ہے وہ حکومت کے خرچ میں. لیکن اب جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو تیل ہم جس قیمت پر خرید رہے ہیں اسی قیمت پہ بیچا جا رہا ہے، تو اگر قیمت بازار میں کم ہوتی ہے تو پاکستان قیمت کم کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر IMF اعتراض ہوگا. لیکن میں بتا دوں بھائی کہ یہ میں ایک تجزیہ نگار ہوں اور میں تیل کے سے تھوڑی شبت رکھتا ہوں. مجھے ان سیاستوں کا پتہ نہیں کہ یہ حکومتیں کس طرح کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عبدالی صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی ترکی کا دورہ کیا اور یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ چین کی طرف سے بھی پاکستان کو معاشی معاملے میں خاصا ریلیف ملنے کا امکان ہے. تو چین نے جو پاکستان کو قرضہ دیا ہوا ہے تو کیا اس کی اقساط معاف ہو جائیں گی، یا پھر قرضے پر جو شرح سود ہے اس میں کوئی کمی کر کے پاکستان کو کوئی ریلیف دیا جائے گا؟ دیکھیں چین کے بارے میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ نیا قرضہ دے گا، بلکہ قرضے کو ری فائنانس کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو قرضہ ہوتا ہے اس کے اندر شرح سود طے ہوتی ہے. خیال یہ ہے کہ چونکہ چین کے اسٹیٹ بینک نے اپنی شرح سود کم کی ہے، تو جو قرضہ پاکستان کا غالباً $3 ارب کا ہے، مجھے صحیح رقم کا اندازہ نہیں ہے، تو اس کی جو شرح سود ہے وہ کم کر دی جائے گی. اس کا مطلب کہ ہر مہینے جو قسط ہم دیتے تھے، ہر مہینے یا ہر کوارٹر میں جو قسط ہم دیتے تھے اس کے حجم میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی. تو جو ظاہر فائدہ ہوگا پاکستان پر قرض کا بوجھ کسی طرح کم ہوگا اور قسطوں کی ادائیگی بھی کم ہوگی. جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، تو ترکی کی جو بڑی صنعت ہے وہ تعمیری صنعت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بڑا عبور حاصل ہے بجلی کے کارخانوں کے تعمیر کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے ترکی میں جو بات ہوئی ہے وہی ہوئی کہ تعمیرات کا کام پاکستان میں بڑھایا جائے، جس کی وجہ سے نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے بہت بڑا بحران، بجلی کے بحران کا سامنا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کچھ نئے بجلی گھر، ان کے جو پورٹیبل بجلی گھر ہوتے ہیں جو پہلے بھی انہوں نے پاکستان کو فراہم کیے تھے، وہ ایسے بجلی گھر فراہم کر کے پاکستان کی جو بجلی کی ضرورت ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پر کم کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چین اور جو ترکی سے جو بات چیت ابھی چل رہی ہے اس کا بہرحال پاکستانی عوام کو مستقبل قریب میں کوئی فائدہ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ تیل کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ کیا گیا ہے. ہماری جو ٹیکسٹائل اور دیگر صنعت ہے اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی. تو ان حالات میں یورپ اور دیگر ممالک میں جو مصنوعات ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کی پیداواری لاگت اور قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درآمدی شعبے پر اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ یہ بہت زیادہ فرق آ گیا، اس لیے کہ دیکھیں گزشتہ یعنی جو پینڈیمک تھا، یہ جو کورونا کا مسئلہ تھا، اس میں بہت سارے عذاب آئے دنیا کے اوپر. لیکن پاکستان کو ایک فائدہ اس کا یہ ہوا کہ بہت سارے آرڈر جو منسوخ ہو گئے تھے فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل کے، وہ پاکستان کو مل گئے تھے. اور پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے بدقسمتی سے وہ ساری کی ساری گیس پر ہے. ظاہر ہے کہ جب گیس مہنگی ہوگی اور فیول تو اور بھی مہنگا ہوتا ہے، تو گیس جب مہنگی ہوگی تو پیداواری لاگت بڑھ جائے گی. اب 45% بڑھنے کا مطلب ہے کہ ان کی جو پیداواری لاگت ہے 45% بڑھے گی. اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی اسی لیے مانگ بہت اچھی تھی گزشتہ دو سال کے دوران یورپ میں، کہ وہ قیمتیں کم تھی، معیار اچھا تھا اور ڈلیوری وقت پر ہو رہی تھی. اور اسی تینوں بنیادوں کی وجہ سے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے آرڈر منسوخ ہوئے تھے. تو اب مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ یعنی مجھے نہیں معلوم کہ پیداوار لاگت میں کتنا فرق پڑے گا، لیکن عام کامن سینس یہ کہتا ہے کہ جب گیس کی قیمت بڑھے گی
بڑھ رہی ہے 45%، تو اس کی وجہ سے جو ہماری فیکٹریاں ہیں ان کی پیداواری لاگت بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے میرا خیال بڑا نقصان ہوگا. یہ بڑا نازک وقت ہے پاکستان کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ جس وقت مؤثر صنعت ہے، برآمدی صنعت، وہ ٹیکسٹائل کی ہے، اور یہ متاثر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یعنی زر مبادلے پہ اثر پڑے گا، اس کی وجہ سے بے روزگاری بھی کا معاملہ بھی جو سنگین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب، نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی رائے میں اگلے 2 سے 3 مہینوں میں عالمی سطح پر تیل کی پیداوار بڑھنے سے عالمی منڈی میں استحکام آئے گا، اور اس کے ثمرات یقیناً پاکستان کو بھی منتقل ہوں گے. لیکن قیمتوں میں حالیہ اضافے سے جو صنعتوں پر اثر پڑ رہا ہے، اس سے درآمدی شعبہ خاصا متاثر ہو سکتا ہے. فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان میں کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبر عتیق الرحمان. اسی صورتحال پر ان سے بھی مزید کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبر عتیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عتیق صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. سر، یہ بتائیے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور جنوبی ایشیائی خطہ اس سے خاصا متاثر ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس صورتحال سے کیسے نمٹے گا؟ آپ کا سوال بہت اچھا اور بہت لاجیکل ہے اور حسب حال ہے. کافی پینفل سچویشن ہے. یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے نا، یہ جان کے نان ڈیولپنگ کنٹریز کو انفلوئنسڈ کرتے ہیں ان سب چیزوں سے. اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے، جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں اپنے ناقص رائے میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈرلنگ پر زور نہیں دیا. ہم کو آئل ڈرلنگ پر بہت دھیان دینا چاہیے تھا. جبکہ کووڈ میں جب یہ پرابلم ہوئے تھے تو اس کے بعد جس ریجن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس ریجن کے لوگوں نے آئل ڈرلنگ پر توجہ نہیں دی. آج نتیجہ ہمیں بھگتنا یہ پڑ رہا ہے کہ جو ان کے ڈکٹیشنز ہیں اس کے تحت ہمیں چلنا پڑ رہا ہے، اور آئل کی قیمت ناقابل برداشت ہو چکی ہے اور یہ اس قدر ہائیک ہے. اور دیکھیں، میں جیسے ایک بات کہتا ہوں کہ پیٹرول پمپ پہ موٹر سائیکل والا جو پیٹرول ڈلانے جاتا ہے نا، یہ صرف اس کی دکھ کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری اکنامی کی کہانی بنتی ہے. لاجسٹک اس میں آتا ہے، شپنگ آتا ہے، سپلائی چین آتا ہے، پروڈکشن اس میں آتی ہے. تمام چیزیں اس میں جب انوالو ہوتی ہیں تو ہر چیز کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. حد یہ کہ مینوفیکچرنگ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، را مٹیریل کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ پھر اینڈ یوزر کو جو کچھ بھی ملتا ہے نا، وہ اتنا مہنگا ملتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہوتی ہے چیز، وہ اس کو بائی نہیں کر سکتا. پرچیزنگ پیرٹی ختم ہو جاتی. تو آپ نے جو بات مجھ سے پوچھی، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آف شور ہو، ان شور ہو، اوور لینڈ ہو، جس طرح بھی ہو، آئل ڈرلنگ پر توجہ دینی چاہیے. اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم اپنا خود کا آئل پروڈیوس کر سکیں. اثر روس کے ساتھ تیل کی خریداری کے معاملات کو کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ پابندی کے باوجود بہت سے ممالک روس سے تیل خرید رہے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کو روس کے ساتھ تیل کی خریداری کے معاہدے میں کیا مشکلات ہیں؟ پچھلی گورنمنٹ نے تو یہ سارا کچھ کر لیا تھا، صرف تھوڑا سا کام کرنا رہ گیا تھا کہ وہ آئل کی ٹرانسپورٹیشن شروع نہیں ہوئی تھی. باقی تو تمام چیزیں ڈسکس ہو گئی تھی. اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کو اجازت لینی پڑ رہی ہے. اب ان کو چونکہ سینکشنز ہیں اور ان کے تحت ان کو چلنا پڑ رہا ہے اور ان کے پاس اپنے ڈکٹیشنز ہیں، تو لہٰذا کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس طرف دیکھ نہیں رہے اور اس سے پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے. پوری اکنامی جو ہے وہ شٹر ہو رہی ہے. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر تھوڑی سی اس پہ توجہ دی جائے اور اس پہ دھیان دیا جائے تو وی کین گو ٹو رشیا اینڈ بائی آئل آن اے چیپر پرائز. آخر سری لنکا نے بھی تو بھی چیپر پرائز میں آئل خریدا ہے. تو جب وہ لوگ کر سکتے ہیں، انڈیا کر سکتا ہے، ریجن کے ہمارے سارے نیبرنگ کر سکتے ہیں، وائی ناٹ وی؟ ہمیں اپنے عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے. اور ایز این انڈیپینڈنٹ نیشن ہم جس سے بھی چاہیں آئل لیں، جس سے چاہیں اپنی چیزیں بیچیں، جس سے چاہیں جو خریدیں. ساری صورتحال یہ ہے کہ انفیکٹ اور ٹوٹل جو ہے وہ بینیفٹ عوام کو ہونا چاہیے. عوام کی جو یہ تکلیف ہے نا، یہ کس طرح سے دور ہو سکتی ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ وہ، مطلب کمپلیکیشنز، مطلب کوئی چیز بنتی نظر نہیں آ رہی. صرف ایک چیز پہ دھیان دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح جی IMF سے لون لے لیا جائے، ان کے ڈکٹیشنز کو لے لیا اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو مان لیا جائے.
اس سے ٹوٹل اکانومی سفر کر رہی ہے, اس سے تمام لوگ سفر کر رہے ہیں. مڈل کلاس تو آلموسٹ وینش ہوتی نظر آ رہی ہے ہماری کنٹری کی, اور وہ پاورٹی لیولز کے اس لیول پہ پہنچ گئی کہ جیسے دے ہیو کم بیک ٹو اے پور لیول. یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہے. دنیا پروگریس کرتی ہے اپنے مڈل کلاس کو, اپنے ایس ایم ایز کو فروغ دے کر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ نیگلیکشن جو ہے وہ مڈل کلاس اور ایس ایم ایز کا, اور اس کی مین ریزن یہی ہے. ٹھیک ہے عتیق صاحب, یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے, اور آپ کو موجودہ حکومت میں کتنی صلاحیت نظر آتی ہے کہ وہ معیشت کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں, ان سے تو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دی اونلی سولوشن از دیٹ وی مسٹ گو فار الیکشنز. الیکشنز پہ جائیں, جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے, جس کے پاس پورا کا پورا مینڈیٹ ہو, وہ حکومت کرے اور پھر چیزوں کو سنبھالے, تو زیادہ بہتر طریقے ہو سکتا ہے. ورنہ اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو آئی ایم سوری ٹو سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پینفل سچویشن کی طرف لینڈ کرتے رہیں گے, اینڈ اٹس ناٹ ا ریزنیبل فلائٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اب الیکشن کروانا ہی تمام مسائل کا حل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں صرف الیکشن اور حکومت کی تبدیلی سے مہنگائی کی شرح کیسے کم ہوگی, عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیے, انٹرنیشنل انفلیشن سے تو ہر چیز ہٹ ہوئی ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ روڈ میپس ہوتے ہیں جس میں کنسسٹنسی سے چلا جاتا ہے. اگر اس چیز پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے اور کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, انسرٹینٹی کی سچویشن چلتی رہے گی, تو کیوس اور کمپلیکیشن مزید کریٹ ہوگا. اس کا اثر عام آدمی پہ ہی پڑے گا, اس کا اثر کامن مین پہ پڑے گا, اس کا اثر ٹوٹل پاپولیشن پہ پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے پولیٹیکل چارٹر اور ایک ہوتا ہے اکنامک چارٹر. ہمارے پاس سب سے زیادہ جو امپورٹنس اس وقت صورتحال ہے وہ پولیٹیکل چارٹر پہ. اکنامک چارٹر نے ڈٹرمنیشن کر لی ہے, وہ اس کے اوور کم کر لیا ہے. ہمیں زیادہ سے اکنامیکل چارٹر کی طرف دھیان دینا ہے. کوئی لوگ بھی ہوں, آپس میں مل بیٹھ کر کے اپنے ملک کی معیشت کے بارے میں بات کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی انداز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم انرجی کرائسس ہے. شارٹ فالز اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ صرف آئل کی کرائسس کی وجہ سے ان کے اوپر اس کا اثر آ رہا ہے, یہ اس کا انفلوئنس آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے شارٹ فالز ہو رہی ہیں. لوگ الیکٹرسٹی کرائسس, انرجی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, انرجی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم کو ایک کنسسٹنسی سے کام کرنا چاہیے, ایک کنسنسس بننا چاہیے کہ ہم سب کو سولر انرجی پہ جانا چاہیے. سولر انرجی پہ جانے کے لیے جتنے لیڈر حضرات ہیں ہمارے پولیٹیکل, ہمارے جو لوگ ہیں, ان سب کو مل بیٹھ کر اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پورے کنٹری کو ٹوٹل سولرائزیشن پہ لے آئے, شمسی توانائی پہ لے آئے, کیونکہ ہمارے یہاں ایکسٹریم ہیٹ ہے, ایکسٹریم سمر ہے, ہیٹ ویوز ہیں, سب کچھ وہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں جس سے ہم سولر پروڈیوس کر سکتے ہیں. ایسا کرنے میں اکنامی کو بچانے کے لیے میں پھر وہی بات کروں گا, پولیٹیکل چارٹر سے زیادہ اکنامک چارٹر کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دے کر کے بتایا. اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے زیادہ دھیان دینا وہ یہ کہ ہم کس طرح اپنی امپورٹس کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. دیٹ از ٹو وے سولوشن, اور کچھ مجھے اس میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بجٹ بھی قریب ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے بجٹ میں پاکستانی عوام کو کیا کوئی ریلیف مل سکے گا؟ ناٹ ایٹ آل, کوئی ریلیف نہیں ہے. ریلیف ملٹی پلائی ہو رہا ہے, کمپلیکیشنز زیادہ بڑھ رہی ہیں. میں نے آپ کو جیسے عرض کیا, میں اس بات پہ قائم ہوں کہ کیوس بڑھتا چلا جا رہا ہے. بجٹس میں ہر سال فیگرز کی جگلریز ہوتی ہیں اور اس پہ کھیلا جاتا ہے, یہ یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ وہ ہو جائے گا. بات ساری یہی ہے کہ کس طرح سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مہنگائی کے جن کو, بھوت کو کنٹرول کر سکتے ہیں انڈر دی سرکمسٹانسز. سبزی منڈی سے آلو اگر چلتا ہے اور وہ پھر مثال کے طور پہ 2 روپے کا ہوتا ہے, تو وہ آگے ڈفرینٹ ہینڈز چینج کرتے کرتے اینڈ کنزیومر پہ جب پہنچتا ہے تو وہ تقریباً 100 روپے کا ہو چکا ہوتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو بیچ میں کے گیپس ہیں, اس کی کنٹرولنگ نہیں ہے, اس کی مانیٹرنگ نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی ایک انفلیشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جائے. بجٹ میں مین ایمفیسس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے مانیٹرنگ کرایا جائے, پرائس کنٹرول کیا جائے, اور جو چیز ایکچوئل ریٹس پر ہے اس کو ہی تھوڑا سا ایڈ بیک کر کے اور صرف
मार्केट में ला करके फरोख्त किया जाए, तब तो जाकर हमें नजर आता है कि कोई विजन है किसी बजट का, या उसकी कोई कामयाबी है, या उसकी कोई अच्छे असरात लोगों पर पड़ते। फिगर्स की जगलरी, फिस्कल डेफिसिट, यहाँ ट्रेड डेफिसिट, वहाँ करंट डेफिसिट, यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट यूं चेक कर ले, मतलब ये तो सारा जिंदगी हम देखते हैं, करते रहे, इनकी वर्किंग भी करते। मेन चीज ये है कि किसी तरह हमें अपने लोगों को उस प्रॉब्लम से बचाना है कि उनका जो बिजली का बिल है वो उनकी तनख्वाह से ज्यादा आता था, अब तो पता नहीं किससे ज्यादा आएगा। ये वाला प्रॉब्लम, प्राइसेस, जो एसेंशियल चीजें हैं, सब्जी, फल, गोश्त, दूध, ये सारी चीजों का कंट्रोल, बजट वो होना चाहिए जिसमें एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो, जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसी प्राइस पे लोगों को मिलना चाहिए। तब तो जाके हम देखते हैं कि हमने कोई बजट किया, तब तो हम देखते हैं कि हमने महंगाई को कुछ कंट्रोल किया, तब तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए रिलीफ फराहम करी। ये बजट का सबसे बड़ा रिलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया तीकुर रहमान साहब। सूरत हाल तो खासी ख़राब है, आवाम को नई हुकूमत से कोई ख़ास उम्मीद तो अब नहीं है, लेकिन आम आदमी चाहता यही है कि महंगाई जल्द अज जल्द कम हो ताकि उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात हल हो और ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी पूरी हो सकें। प्रोग्राम फोरसाइट का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।